آج میں آپ کو کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک ایسا راج بتانے جا رہا ہوں جو سینہ ہم تک پہنچے، بلکہ ایسا نور ہے جو دل میں اتر جائے تو انسان کی زندگی بدل سکے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اللہ کے ناموں میں بڑی برکت ہے، لیکن اثر تب ہوتا ہے جب یقین مکمل ہو۔ کمی اللہ کے نام میں نہیں بلکہ ہمارے یقین میں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک اسم یا اللہ یا کافی یعنی اے میرے رب تو ہی میرے لیے کافی۔ جب انسان پورے یقین کے ساتھ یہ اسم پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل ٹوٹ چکے، لیکن جب انہوں نے یا اللہ یا کافی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو اللہ نے ان کے حالات بدل دیے، دنیا انہی لوگوں کی طرف پر متوجہ ہونے لگی۔ یاد رکھیں، جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مبارک اسم کو کیسے پڑھا جائے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہر وظیفہ اسی وقت اثر کرتا ہے جب نیت، یقین اور طریقہ صحیح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مبارک اسم کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ رزق صرف جیب میں موجود پیسوں کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اچھی صحت، نیک اولاد، گھر کا سکون، عزت، محبت اور دل کا اطمینان بھی۔ اگر انسان کے پاس کروڑوں روپے ہوں لیکن اسے رات کو چین کی نیند نہ آئے تو وہ حقیقت میں غریب ہے، اور اگر تھوڑا ہونے کے باوجود اس کا دل مطمئن ہو تو وہی اصل امیر۔ یا اللہ یا کافی ایسا مبارک اسم ہے جو اللہ کے حکم سے رزق اور برکت کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان کبھی تصور بھی نہیں۔ اگر آپ رزق کی دروازے کھول دیتا ہے، تنگی، قرض، کاروبار کی پریشانی یا گھر میں بے برکتی کا سامنا کر رہے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، کیونکہ استغفار دل کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کے راستے کھولتا ہے۔ اس کے بعد پورے یقین اور توجہ کے ساتھ 111 مرتبہ یا اللہ یا کافی پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائیوں سے دعا کریں اور کہے، اے میرے رب تو ہی میرے لیے کافی ہے، میں دنیا کے دروازے بہت کھٹکھٹا چکا ہوں، اب مجھے صرف تیری رحمت اور تیری مدد چاہیے۔ اس عمل کو لگاتار 21 دن تک بنا ناگا کریں، انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ حالات بدلنے لگے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا ہے، بند راستے کھل رہے ہیں، برکت بڑھ رہی ہے، اور اللہ ایسے ذریعے پیدا کر رہا ہے جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، کیونکہ شیطان سب سے پہلے انسان کا یقین کمزور کرنے کی۔ جس طرح بیج بونے کے بعد درخت بننے میں وقت لگتا ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت بھی اپنے مقرر وقت پر ظاہر۔ اس لیے صبر، استقامت اور مکمل یقین کے ساتھ یا اللہ یا کافی کا ورد جاری رکھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اپنی رحمت، برکت اور آسانی کے ایسے دروازے کھولے گا جن کی آپ نے کبھی امید بھی نہیں۔ اب ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ کیا یا اللہ یا کافی صرف رزق اور برکت کے لیے ہے یا یہ جسم اور روح کی تکلیفوں کا بھی علاج ہے؟ میرے عزیز دوستو، آج کے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی تمام میڈیکل رپورٹس بالکل ٹھیک آتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، گھبراہٹ، اداسی، ڈر اور تھکاوٹ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ انسان باہر سے بالکل ٹھیک دکھائی دیتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ یہ صرف جسم کا نہیں بلکہ روح کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور جب مسئلہ روح کا ہو تو اس کا علاج بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ یا اللہ یا کافی ایسا مبارک اسم ہے جو اللہ کے حکم سے دل کو سکون، روح کو طاقت اور انسان کو نئی امید عطا کرتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو مایوسی کا شکار تھے، لیکن جب انہوں نے پورے یقین کے ساتھ اس مبارک اسم کا ورد شروع کیا تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا سکون اتارا کہ ان کی زندگی بدلنے لگی۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز ایسی پریشانیوں سے گزر رہا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد باوضو بیٹھ جائیں، سب سے پہلے 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں تاکہ دل گناہوں سے پاک ہو جائے اور دعا کی راہ آسان ہو جائے۔ اس کے بعد پورے یقین اور توجہ کے ساتھ 100 مرتبہ یا اللہ یا کافی پڑھیں۔ پڑھتے وقت یہ تصور رکھیں کہ اللہ کا نور آپ کے پورے جسم، دل اور روح میں اتر رہا ہے اور ہر بیماری، ہر بے چینی اور ہر تکلیف دور ہوتی جا رہی ہے۔ پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں، خاص طور پر جہاں درد یا تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھ کر اللہ سے شفا کی دعا کریں۔ اس عمل کو لگاتار 11 دن تک کریں، انشاءاللہ آپ اپنی نیند، اپنے سکون اور اپنی طبیعت میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ اگر کوئی ڈپریشن، اینزائٹی
یا کسی انجانی بے چینی کا شکار ہے تو وہ بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ شروع کرے۔ یاد رکھیں شفا صرف دوا سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اور جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور یا اللہ یا کافی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کیونکہ وہی ذات ہر تکلیف کے لیے کافی ہے۔ اب آخر میں ایک بہت اہم بات سمجھیے کہ یا اللہ یا کافی کا اثر صرف رزق، صحت یا سکون تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بشرطے اس کے اندر یقین، صبر اور استقامت۔ آج بہت سے نوجوان ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں مگر نوکری نہیں، بہت سے لوگ کاروبار میں لگاتار گھاٹا اٹھا رہے ہیں، دکانیں کھلی ہیں مگر گراہک نہیں آتے، محنت بہت ہوتی ہے لیکن نتیجہ نظر نہیں آتا۔ ایسے حالات میں انسان ٹوٹ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن یاد رکھیے جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنے بندے کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں۔ اگر کاروبار، نوکری یا روزگار میں رکاوٹ ہو تو کام شروع کرنے سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے تاکہ گناہوں کی وجہ سے آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں، پھر پورے یقین کے ساتھ 100 مرتبہ یا اللہ یا کافی، اور آخر میں اپنے کام کی جگہ، دکان، آفس یا جہاں سے روزی کماتے ہیں وہاں ہلکا سا دم کر دے۔ یہ عمل روزانہ اپنی عادت بنا لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ بند راستے کھلنے لگیں گے، نئے موقع ملیں گے، مشکلیں آسان ہوں گی، اور جن لوگوں سے آپ کو مایوسی تھی وہی لوگ مددگار بن جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے اس پورے عمل کی جان استغفر اللہ ہے۔ استغفار دل کو صاف کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنی ہی جلدی اللہ کی مدد آپ کی طرف آئے گی۔ اس لیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتے رہے اور پورے یقین کے ساتھ یا اللہ یا کافی کا ورد اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ جس بندے کا سہارا اللہ ہو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر آپ نے آج یہ بات دل سے سمجھ لی اور پورے بھروسے کے ساتھ اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا، آپ کے رزق میں برکت دے گا، آپ کی صحت میں شفا عطا فرمائے گا۔ لیس البر، نیکی یہی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب، ولکن البر، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور پچھلے دن پر، یوم آخر پر، والملائکۃ، اور ملائکہ پر، فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور انبیاء پر، وآت المال علی حبہ، اور دیا اس نے مال اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور محتاجوں کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گلو خلاصی کرانے کے لیے، گردنوں کے چھڑانے کے لیے، واقام الصلاۃ، اور قائم کی اس نے نماز، وآت الزکاۃ، اور ادا کی زکوٰۃ، والموفون بعہدہم، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے، اذا عاہدوا، جب کہ باہم معاہدہ کر لیں، والصابرین، اور خصوصاً صبر کرنے والے، فی البأساء، فقر و فاقہ میں، والضراء، اور تکلیف اور اذیت میں، وحین البأس، اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی ہے وہ لوگ کہ جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی ہے وہ لوگ جو حقیقتاً متقی ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منهم۔ علماء ترجمہ ہوگا، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب پھیر دو، بلکہ حقیقی نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور دیا اس نے مال اس کے محبوب ہونے کے باوجود، اس کی محبت کے علی الرغم، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافر کو، مانگنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ باہم معاہدہ کر لے، وَالصَّابِرِينَ، اور بالخصوص صبر کرنے والے،
फिल बासाए वद्दर्राए वहीनल बास, फक्र व फाका में, तकलीफ और अजियत में और जंग के वक्त, उलाइका लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही है वो लोग जो हकीकतन रास्तबाज हैं, रास्तगो हैं, रास्तगिरदार हैं, और यही है वो लोग जो हकीकतन मुत्तकी। सूरतुल असर की तरह इस आया मुबारका के ज़िमन में भी पहले 4 तमहीदी बातें नोट कर लें। सबसे पहली बात यह कि ये एक आयत है, लेकिन हुज्म में आपको मालूम है कि सूरतुल असर से 3.5 गुना है। ये कुरान मजीद की तवील तरीन आयात में से है, अगरचे बाज़ आयात में है वो इससे भी तवील तर है कुरान हकीम में, बल्कि आयतुद्दैन जो है 39वां रुकू में जो है सूरह बकरा के तकरीबन पूरा रुकू उसी एक आयत पर मुश्तमिल है, वो इस आयत से भी दुगने से में ज्यादा है अपने हजम। आयतुल कुर्सी भी तकरीबन इसके लगभग। सिर्फ ये बात नोट करानी है जो मैंने सूरतुल असर के ज़िमन में भी नोट कराई थी कि कुरान हकीम में आयतों और सूरतों के तायीन ये खालिस तौकीफी अमर, ये मौकूफ है नबी के बताने पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें किसी के इज्तिहाद को कोई दखल, कोई मंतिक, कोई उसूल, ग्रामर के इनमें से कोई शय नहीं है कि जो फैसला कुन हो आयात की तायीन में, सूरतों की तायीन। आयत निहायत छोटी भी है, वलात आयत हो गई, आयात हुरूफ मुक़त्तआत पर भी मुश्तमिल है, हामीम आयत हो गई। इसी तरीके से आयतें इंतहाई लंबी भी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये खुद ये आयत है। इसी तरीके से आयतुल कुर्सी है, इसी तरीके से इससे भी दुगनी से भी ज्यादा जो आयतुद्दैन है। तो बात सिर्फ ये नोट करने की है कि ये तमाम उमूर इस्तिलाह में हम कहते हैं कि तौकीफी उमूर है, यानी मौकूफ है इस पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताएं। जैसे आपने बताया रिवायात के एतबार से इख्तिलाफ हो जाएगा, कहीं आयत की गिनती में फर्क हो जाएगा, ये कि वो रिवायात जो है क़िराअत की उसके एतबार से अगर फर्क है, लेकिन बुनियाद वही रहेगी कि इसमें किसी ग्रामर, किसी मंतिक, किसी और उसूले कोई बयान या उसूले कलाम, उनमें से किसी को कोई दखल हासिल नहीं है। ये कुल्लियतन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात है। दूसरी बात ये नोट कीजिए कि ये हमारे मुंतखब निसाब का मौजू तरीन दर्स नंबर 2 है, इसलिए कि सूरतुल असर में इंसान की निजात की 4 शराइत बयान या उसके फौज व फलाह के 4 लवाजिम बयान, ईमान, अमल सालेह, तवासे बिल हक, तवासे बिल सब्र। इस आयत में अब आप देखिए कि 3 चीजें तो वो है उन 4 में से जो सराहतन मज़कूर है, बल्कि उनमें से हर एक की कदरे तफसील आई। एक चीज अलबत्ता ऐसी है जो यहाँ पर महबूस है, या सही तरह अल्फाज में कहना चाहिए कि मुकद्दर है, मुज़मर है, छुपी हुई है। ये बात बाद में बयान होगी कि ये क्यों मुकद्दर है, किस दलील की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि वो बात यहाँ पर अंडरस्टूड है, गोया कि महबूस है, लेकिन मुराद है, मुकद्दर है, मुज़मर है, छुपी हुई है, बयान नहीं हुई, लेकिन ये कि यहाँ पर गोया के वो मज़कूर है, पोटेंशियली बिल्कुल हुआ। सबसे पहले नोट कीजिए सूरतुल असर में एक लफ्ज आया इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान। यहाँ आप देखिए कि 5 ईमानियात की तफसीलात, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताब वल नबी। इसकी बेहतरीन तशबीह जो मेरे ज़हन में कभी आई थी और बारहा मैंने अर्ज़ की है, वो ये है कि जैसे सूरतुल असर में जो लफ्ज ईमान है वो इस कली के मानंद है। कली अभी खिली ना हो तो उसमें पत्तियां तो होती हैं लेकिन नुमाया नहीं, कली खिलती है, फूल बनता है, वो पत्तियां नुमाया हो जाती। गोया कि लफ्ज ईमान में ये 5 पत्तियां मौजूद थी, लेकिन सूरतुल असर में उसकी हैसियत एक बंद कली की थी जो कि इस आया मुबारका में खिल गई है, उसने फूल की शक्ल इख्तियार की। तो 5 ईमानियात हमारे सामने आए, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखिरा, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल अंबिया व रुसूल। इसी तरह सूरतुल असर में एक बहुत जामे उन्वान था, वह आमिलुस सालिहात, अमल सालेह, बहुत गंभीर, बहुत जामे एक उन्वान। यहाँ अब आप देखिए कि उसके 3 ज़ैली उन्वानात कायम हुए। सबसे पहला और सबसे अहम इंसानी हमदर्दी, सखावत, खिदमत खल्क, अपना पैसा, अपना माल जो तबान इंसान को मरगूब है, महबूब है, उसे खर्च कर सकना जरूरतमंदों पर, मुहताजों पर, मसाकीन पर, यतीमों पर, लोगों की तकलीफें रफा करने में, लोगों को बंदरों से छुड़ाने में, गर्दनों के आजाद करने में, ये गोया के इंसानी हमदर्दी और खिदमत खल्क, ये पहला उन्वान हुआ। दूसरा उन्वान इबादात, व अक़ामत सलात व आतत ज़कात, ये इबादात में से जो अहम तरीन इबादात है नमाज और ज़कात, उनका तज़किरा हो गया। और तीसरे मुआमलात इंसानी, अब जो भी ह्यूमन रिलेशन थे उन सब का अगर आप तजिया करेंगे तो मालूम होगा कि उन सब की बुनियाद किसी न किसी मुआहदे पर, चाहे वो मुआहदा सराहतन किया गया, लफ्ज़न उसको वजूद में लाया गया, चाहे वो इम्प्लाइड मुकद्दर है, गोया के खुद वो चीज मौजूद है जिसकी तफसील बाद में आएगी,
لیکن تمام انسانی معاملات کا دار و مدار معاہدے پر۔ ایفائے عہد ایک ایسی شے ہے کہ اگر وہ کسی معاشرے میں عام ہو جائے تو گویا کہ اسٹریم لائننگ ہو جائے گی تمام انسانی معاملات اور باہمی جو بھی لین دین جس طرح کے بھی تعلقات ہیں آپس کے، ان سب کے اندر حسن اور خوبی پیدا ہو جائے گی اور اس میں سے تمام خرابیاں نکل جائیں گی۔ لہذا معاملات کے ضمن میں ایفائے عہد، یہ جو تین ذیلی عنوانات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کی بھی ایک بہترین تشریح یہ ہے کہ جیسے ایک تناور درخت ہو اور اس تناور درخت کا جو تنا ہے مین، وہ اوپر جا کر تین بڑی بڑی شاخوں میں تقسیم ہو جائے۔ ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک لیول پر ایک شاخ نکل گئی، دوسرے لیول پر پھر دوسری شاخ نکلی ہے، تیسرے لیول پر پھر تیسری شاخ ہے۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بھی درخت ہوتے ہیں جس کا کہ مین تنا جو ہے جا کر دو شاخوں میں جو برابر دو شاخیں تقسیم ہو گیا۔ اسی طرح آپ تصور کیجئے کہ تین شاخوں میں وہ مین جو کا تنا ہے وہ تقسیم ہو گیا۔ یہ تین شاخیں انسانی ہمدردی اور خدمت خلق، عبادات اور نمبر 3 معاملات۔ اس کے بعد جو تیسری چیز سورۃ العصر میں تھی تواقی بالحق، وہ یہاں مذکور نہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا محذوف ہے، مقدر ہے، مضمر ہے، اس کی دلیل بعد میں سامنے آئی۔ آخری چیز سورۃ العصر میں صبر، وتواصوا بالصبر، تواصی بالصبر، یہاں پھر وہی بات جیسے عمل صالح کے تین بڑے بڑے ذیلی عنوانات آئے، صبر کے تین مواقع، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، فقر و فاقہ، تنگی، یہ بھوک، اس کو برداشت کرنا۔ اسی طریقے سے جسمانی اذیت، تکلیف پہنچائی جا رہی، فزیکل پرسیکیوشن ہو رہی، اس میں ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہے، اور سب سے بڑھ کر صبر کا میدان کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا، جان کی بازی لگانے کے لیے انسان تیار، وہاں ثابت قدم رہے، پامردی کا مظاہرہ کرے، بزدلی کا مظاہرہ نہ ہو، انسان پیٹ دکھا کر نہ بھاگے۔ تو یہ گویا کہ تین مواقع صبر نے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، بھوک میں اور تکلیف میں، اذیت میں، کوفت میں اور جنگ کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہ ہیں وہ لوگ جو حقیقت متقی ہیں۔ تقویٰ کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن یہ کہ تقویٰ کی حقیقت سمجھنی ہو تو یہ ایک پوری انسانی شخصیت کا حیولہ ہمارے سامنے آیا، پورے انسانی کردار کی ایک نقشہ کشی ہمارے سامنے کر دی گئی ہے۔ یہ ہے راست باز انسان، یہ ہے متقی انسان۔ اب تیسری بات کی طرف آئیے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کا موضوع کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ ظاہر بات ہے ترجمے سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ اس کا موضوع یہ ہے کہ نیکی کے ایک محدود تصور کی نفی سے بات شروع کی گئی۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ان شرطوں کو پورا کر رہا، جس میں یہ خصائص اور اوصاف موجود ہیں۔ تو گویا کہ نیکی کی حقیقتاً نیک شخص کون ہے، یہ اس آیہ مبارکہ کا موضوع۔ اس موضوع کی اہمیت کے بارے میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا غور کریں۔ میرا اپنا تاثر اور میرا جو اپنا تجزیہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جس طرح انسان کو اپنی حیات مادی کے لیے، زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے پانی اور ہوا کی اور غذا کی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی کا تسلسل باقی نہیں رہے گا، اسی طریقے سے مانوی حیات کے لیے لازم ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ضرور کیا، اس لیے کہ انسان کے اندر ایک شے ہے جس کا نام ضمیر۔ بہت استثنائی حالات ایسے ہوتے ہیں جبکہ یہ ضمیر بالکل مر جائے، گویا کہ انسان کی مانوی موت واقع ہوتی۔ جب تک اس ضمیر میں کچھ بھی رمق ہے زندگی کی، کچھ بھی اس کے اندر ابھی حرارت باقی ہے، تو انسان کی ایک ضرورت ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے۔ برے سے برا انسان بھی وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے پر موجود ہے کہ اگرچہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ تو مجبوری ہے، پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نہ فرحات کو نام، اب یہ کیا کروں، یہ تو انیویٹیبل ہے، اس کے بغیر تو ممکن نہیں میرا گزارا، لیکن میں یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں۔ اگر اپنے آپ کو تھپکی نہ دے گا، اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کرے گا، تو واقعہ یہ ہے کہ شخصیت اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہے گا، اس کے اپنے اندر سے وہ اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اس اعتماد کے سہارے سے انسان کی یہ مانوی شخصیت برقرار ہے، اس کے اندر جو ایک تا ہے، اس کے اندر جو ایک ہونے کی کیفیت ہے کہ وہ ایک حیات جو ہے حیاتیاتی اکائی کی حیثیت سے برقرار ہے، اس کے لیے ضروری ہے انسان کے اپنے اندر کا ایک اطمینان، چاہے وہ جھوٹا اطمینان، چاہے انسان نے اپنے آپ کو کسی ہی بہت ہی غلط بنیاد پر اپنے آپ کو وہ مطمئن کیا ہو اپنے ضمیر کو، لیکن یہ کہ یہ ہر انسان ایک لازمی ضرورت ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں بلکہ یہ کہ ایک بہت پیارا شعر ہے جو مجھے کبھی میں نے کہیں سنا تھا، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ شاعر کون ہے، لیکن جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور اختیار کرنا ہر انسان کی لازمی ضرورت،
اگر یہ نہیں ہوگا تو انسان ٹوٹ ٹوٹ کر رہ جائے گا اندر سے، اس کی شخصیت جو سپلٹ ہو جائے، وہ ایک وحدت کی حیثیت سے اپنی مانوی شخصیت کو برقرار نہیں رکھ سکے۔ تو اس کی بہترین تعبیر ہے بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ یہ خودی کا ایک احساس جو ہے یہ انسان کو، بلکہ یہ کہ ہر شے کو اپنے جو خودی کا احساس جو ہے اس کے اپنے وجود کے برقرار رکھنے میں بہت مفید ہے۔ تو بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ چاہے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، لیکن کسی نہ کسی نیکی کا وہ اہتمام کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے پر مجبور ہے کہ جہاں میری مجبوریاں ہیں اور ان کی بنا پر میں یہ غلط حرکتیں کرنے پر گویا کہ مجبور ہو چکا ہوں، لیکن میں نے ان نیکیوں کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اس کا ذرا تجزیہ کر دیجیے۔ ہمارے معاشرے میں جو بدترین لوگ شمار ہوں گے ان کا اگر ایک ایک کر کے آپ جائزہ لیں تو شاید سرے فہرست اس میں فاحشہ عورتیں آئے، عصمت فروش عورتیں، اپنا جسم بیچنے والی۔ لیکن یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاں بھی ایک کھاتا نیکی کا کھلا رہتا، چنانچہ عرسوں میں حاضر ہوتی، مزاروں پر حاضری دینا، عرسوں میں شرکت، وہاں دھمال کھیلنا، اسی طریقے سے تعزیے کے جلوس میں کالے کپڑے پہن کر اس میں آگے آگے ہونا، بلکہ ہراول دستے کی شکل اختیار کرنا، سبیلیں لگانا، بعد کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا مسجدیں تعمیر کرانا، یہ سارے کام ہیں جو وہ کرتی ہیں، اس لیے کہ انہیں بھی یہ احساس ہوتا ہے۔ اور واقعہ یہ کہ ان کے ذمن میں تو شاید یہ بات اتنی غلط بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شورش کاشمیری مرحوم نے جو کتاب لکھی تھی اس میں تحقیق کی تھی ان عورتوں کے بارے میں کہ جو اس بازار میں پہنچ جاتی ہے کیسے پہنچتی، کوئی حادثہ ہوا، کہیں کسی کو اغوا کر لیا گیا، زبردستی لا کر اس بازار میں بٹھا دیا گیا، اب انہیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے لیے اب دوسری زندگی کے دروازے بند ہو چکے، ہمیں معاشرے میں اب کوئی قبول نہیں کرے، تو گویا کہ ایک مجبوری کے احساس کے تحت بھی اپنے اس پیشے کو جاری رکھنے پر مجبور ہو۔ یہ بہت سخت حال ہوتا ہے، جس طریقے سے کہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص زمانے میں گانے بجانے پر دہلی میں پابندی لگا دی۔ اب جو وہاں کے گویے تھے اور سازندے تھے ان کے گویا کہ معاش کا دروازہ بند ہو گیا، تو انہوں نے بڑا ایک لطیف ہیلا اختیار کیا کہ معلوم تھا کہ بادشاہ بیٹھا کرتے ہیں جھروکے میں، وہ جو دریائے جمنا جو محل ہے اور لال قلعہ ہے دہلی کا، اس کے ساتھ سے جمنا گزرتا ہے، جھروکے میں بیٹھ کر بادشاہ اپنا وقت جو ہے سیر کرتے ہیں، تو وہاں سے پھر وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر گزرے اور وہاں انہوں نے خوب زور شور کے ساتھ سازوں کے ساتھ ایک غزل جو ہے اس کو الاپنا شروع کیا۔ در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، گر تو نمی پسندی تغییر کل قضارا۔ تو اس کو عالمگیر نے یہ سنا اور اس کے بعد جو ہے متاثر ہوا اور پھر وہ جو بین تھا اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ در نکل، کچھ نہ کچھ ان کے لیے گنجائش چھوڑتی کہ ہمارے لیے تو اب اس نیک نامی کے کوچے میں گزر کا کوئی سوال رہا ہی، ہم تو جہاں پہنچ چکے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن، ہمارے لیے کوئی واپسی نہیں ہے، ہمیں تو تقدیر نے یہاں پہنچا دیا۔ گر تو نمی پسندی تغییر کل قضارا، اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے تو کسی طرح اگر ممکن ہے تو ہماری تقدیر کو بدل دو۔ بہرحال ایک لطیفے کے درجے میں سمجھیے، لیکن یہ کہ میں نے صرف یہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ جو ہمارے معاشرے کا بدترین طبقہ شمار ہو سکتا ہے، ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا خانہ ان کی زندگی میں، کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور ہے جس سے وہ اپنے آپ کو جو بھی جھوٹی تسلی دیں کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے ڈاکوؤں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ان کی کہانیاں اور بہت سے ناول جو ہیں اسی تھیم کے اوپر لکھے گئے۔ وہ ڈاکو جو نہایت پاک انسان کی جان لینا ایسے ہی جیسے کسی مچھر کو جو ہے مسل دینا، لیکن یہ کہ وہ اپنے علاقے کی بیواؤں کی سرپرستی کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ انہوں نے خیر کا بھلائی کا بہت سا سلسلہ شروع کیا۔ ڈاکوؤں کی زندگی کے اندر بھی آپ کو یہ دونوں نقشے جو ہے نظر آ جائیں۔ اسی طرح چوروں اور جیب کتروں کے ہاں بھی ایک معیار اخلاق ہوتا ہے۔ جیب کتروں کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کا ایک استاد ہوتا ہے، گینگ کا وہ چیف ہے، اور علاقے تقسیم ہوتے ہیں۔ ہر جیب کترا جو ہے ہر علاقے میں جا کر واردات نہیں کر سکتا، وہ اپنے علاقے ہی میں واردات کرے، اور پھر جو بھی یافت ہے پورے دن کی وہ لا کر اسے رکھ دینا ہے اپنے اس استاد اور گرو کے سامنے۔ اگر نہیں کرے گا تو یہ بے ایمانی تصور ہو، گویا کہ باقی جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ تو پیشہ ہے، پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نہ فرحات کو نام، یہ بے ایمانی ہے کہ تم نے دن بھر کی کمائی جو ہے اس میں سے کچھ کنسیل کیا ہے، چھپا لیا اور سارا کا سارا لا کر نہیں رکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بدترین طبقات ہیں معاشرے کے، ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور، کوئی نہ کوئی خیر کا کھاتا جو ہے وہ کھلا ہوتا۔ اس سے آگے آئیے تو جو ہمارے ہاں سے معزز طبقات ہیں، میں نے بنیادی تقسیم کی ہے تو بدترین طبقات، لیکن معزز طبقات جو ہیں ان میں بھی اگر آپ تجزیہ کریں گے تو دو حصوں میں انہیں منقسم سمجھتے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں کے جو مذہبی مزاج کے لوگ، ان کے ہاں آپ کو نیکی کا تصور یہ ملے گا کہ میکسیمم ایمفیسس عبادات پر اور ظواہر پر
बाकी ये कि इबादत की पाबंदी और उसमें तफसीलात के बारे में भी बहुत हसास होना, जरा का कोई फर्क हो गया है तो बेचैन हो जाना, बेकल हो जाना, उस पर इंतहाई उनको तशवीश हो जाएगी, ये इसमें ये कमी रह गई है, फलां में ये कमी रह गई मेरे काम में। लेकिन वैसे उनकी जिंदगी में मामलात पे देखिए, झूठ है, खुल्लम खुल्ला कारोबार है, सब कुछ हो रहा है, धोखा हो रहा है, फरेब हो रहा है, नमाज रोजे की पाबंदी है, पूरी कारोबार जो है धड़ल्ले के साथ, वो बिल्कुल यूं समझिए कि हनी अनमरिया हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, धोखे दिए जा रहे हैं, सौदा करके जो है जबान इंसान जो है वो जबान देकर और फिर उसको बदल रहा है। आपको गुंडों के यहाँ, बल्कि ये चौथा तबका जो हमारे यहाँ है वो मैं रह गया जिक्र में, जिन्हें आप कहते हैं गुंडे, ये बस्ता अलिफ और बस्ता बे के गुंडे जिनके खाते खुले होते हैं कानून, इनके यहाँ आपको नजर आएगा कि इंतहाई मेयारे अखलाक है, जबान दे दी है अब मैं वापसी चले, जितना उन्हें अपने अहद का पाक होता है सफेद पोश लोगों को नहीं होता। इसी तरीके से अगर कहीं राह चलते हुए देखें आपके किसी पर ज्यादती हो रही है, किसी पर जुल्म किया जा रहा है, तो मुझ जैसे और आप जैसे सफेद पोश लोग जो है वो वहां से दामन बचाकर निकले में आप निकल जाने में आप जो समझे। अब कौन इस खकेल में पड़े, कहीं गवाही देनी पड़ेगी, कहीं पुलिस पर्चे में जाना पड़ जाएगा, 100 चक्कर होंगे, आदमी अपना दामन बचाता निकल जाता। लेकिन आप देखेंगे उन गुंडों को कि वो सामने आ जाए और वो उस जुल्म का रास्ता रोकने के लिए तैयार हो जाए। तो मालूम हुआ कि ये जो चीजें हैं हमारे यहाँ मुख्तलिफ किरदार जो पाए जाते हैं, उनमें जो ये नेकी और बदी का इम्तिजाज है, इसमें खास तौर पर अब जो मैं नोट करा रहा था कि 2 तबका शुरफा के जो हमारे मुअज़्ज़ज़ तबका, उनमें एक तबका मजहबी मिजाज के लोगों का, जाहिर बात है इसमें कुछ हमारे कारोबारी हजरात भी कुछ नुमाया है, उन्हीं के चंदों से और उन्हीं के ताउन से हमारी मस्जिदें बनती हैं और उनके लिए कालीम फराहम होते हैं, और हमारे जो दीनी इदारे हैं और तालीम गाहें हैं उनके चंदों से चलती है, दारुल उलूम जो है वो उन्हीं के ताउन से चल रहे हैं। उनके आप देखेंगे कि नमाज, रोजा, हज, उम्रा ये सारे खाते पूरे, और उसमें बहुत ही बारीकीनी, बड़ी हसासियत, लेकिन यह है कि वो मामलात अखलाक का मामला हो सकता है कठोर दिल हो, बखील हो, सख्त दिल हो, ज़कात को पूरी पूरी दे रहे हो, लेकिन इससे आगे जो है हो सकता है कि मजदूर की मजदूरी पूरी न दे और वहां जो है वो अपने अहद को भी तोड़ने पर आमादा होता है। फिर ये कि इसी में जब आगे आप जाएंगे उलमा का तबका, उलमा के तबके में जाहिर बात है कि ये इबादत के साथ शगफ और ज़वाहिर दीन और तकवा जो है उनका तो एहतमाम होगा, लेकिन हो सकता है कि बुग़्ल मौजूद हो, बल्कि अक्सर और बेशतर होता है। आमतौर पर उलमा का तबका ये समझता है कि ये सदका खैरात करना दूसरों का काम, चाहे उनसे कमतर स्टेटस का आदमी हो उसे तो सदका देना चाहिए, खैरात भी करनी चाहिए, उसका तो काम है कि वो दे, लेकिन चाहे हमारी जो हैसियत है माली वो उनसे बेहतर है, लेकिन ये चीजें हमारे लिए नहीं है। ये तो दर हकीकत हम तो रिसीविंग एंड पर है, ना ये कि देने वाला मामला जो है, बल्कि ये तो हमारा काम तो है कि हम रिसीव करें। ये सारे बड़े तल्ख हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इसी वजह से दर हकीकत हमारे इंस्टीट्यूशन का वक़ार और एतमाद जो है हुआ। लेकिन इसके बरक्स दूसरा तबका आपको नजर आएगा, हमारे यहाँ जदीद तालीम याफ्ता लोगों का तबका, उनका जो तसव्वुर है नेकी का, वो तसव्वुर ये है कि भाई काम अपना सही करना चाहिए, अपने फराइज सही अदा करने चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, जो जिम्मेदारी कबूल की है पूरी करनी चाहिए, बाकी नमाज रोजा ये तो जाती मामला, कोशिश कर लेगा अपने लिए करेगा, नहीं करेगा तो बहरहाल उसकी कोई कमी रह जाएगी। लेकिन असल शय जो है वो ये है कि इंसान झूठ न बोले, इंसान किसी को धोखा न दे, वादा खिलाफी न करे, किसी का हक न मारे, किसी से कौलो फरार किया है तो अब उसको पूरा करे, उसमें वादा खिलाफी न करे। गोया कि उनके यहाँ मुआमलात की अहमियत ज्यादा है, कम से कम नजरिए एतबार से, कम से कम गुफ्तगू के एतबार से, कहने सुनने में वो मामलात को अहमियत देंगे, इबादत को नहीं देंगे। जबकि मजहबी तबका चाहे वो आवाम हो चाहे वो उलमा हो, उनके यहाँ इबादत और उनके ज़वाहिर उनकी असल अहमियत है, बाकी चीजें हो जाए तो बहुत अच्छा है, ना हो तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो मुख्तलिफ हमारे यहाँ मौजूद है नेकी के तसव्वुरात, ये तो चंद ही मैंने आपके सामने नक्शे रखे हैं, अगर आप इसको मजीद तफसील में जाएंगे तो और भी बहुत से जो वर्जन है नेकी के वो आपके सामने आएंगे। अब इसमें बड़ी अहमियत है इस बात की कि मालूम हो कि हकीकतन नेकी क्या है, डिफाइन कैसे एक नेक इंसान हकीकत है। इसलिए कि यहाँ तो सूरत ये नजर आ रही है, अगर इस आया मुबारका का जो भी एक तर्जुमा रवा हमने किया है उससे एक खाका आपके जहन में बन गया हो, तो उससे गोया कि ये बात सामने आई कि मुख्तलिफ तबकात ने नेकी के हिस्से बखरे करके तकसीम कर लिए, उड़ाए कुछ वरक लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां में, नेकी का एक हिस्सा वो ले गया है, नेकी का एक हिस्सा ये ले गया है, इस तरीके से तकसीम हो गया है। और यहाँ भी गोया के कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, हर तबका हर ग्रोह के पास जो भी कुछ नेकी की पूंजी है, जो एक जुज़वी नेकी वो लेकर बैठा हुआ उस पर वो इकरा रहा है और शादा फरहा है और बहुत खुश है और मुतमईन है कि हमारी जो ये नेकी जो है उसका खाता पूरा है, उसका हिसाब गोया कि हमारे यहाँ मुकम्मल मौजूद।
اور اس کی ایک مثال جو ہے لطیفے کے انداز میں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بستی میں ہاتھی آیا، پہلے نہیں آیا تھا، تو وہاں لوگ گئے دیکھنے کے لیے، کچھ اندھے بھی تھے، وہ بھی دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے، جاننا چاہتے تھے ہاتھی کیسا ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے ان کے پاس تو ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہاتھوں سے ٹٹول کر اندازہ کریں کہ ہاتھی کیسا ہوگا۔ جس نے اس کے کان کو چھوا، دیکھ کر کہا کہ ہاتھی چھات کے مانند۔ کسی کا ہاتھ اس کے خون پر پڑ گیا، اس نے خوب اچھی طریقے سے اس کو دیکھا، کہا یہ بہت موٹے رسے کے مانند ہے ہاتھی۔ کسی نے اس کی ٹانگ کو جو ہے وہ ذرا اچھی طریقے سے ٹٹول کر کہا کہ ایک بڑے ستون کے مانند ہے۔ کسی کا اس کے پیٹ پر اور اس کے جسم کا درمیانی حصہ اس پر ہاتھ، اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا ڈرم ہے کوئی۔ اس اعتبار سے تصور تو سب نے قائم کیا ہے، لیکن محدود تصور۔ اس پس منظر میں واقعہ یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ بڑی عظیم آیت ہے قرآن حکیم کی کہ اس نے نیکی کے ایک مخصوص محدود تصور کی نفی سے بات شروع کی، اور یہ مخصوص محدود تصور جب ہم اس پر غور کریں گے ذرا گہرائی میں اتر کر، تو جو میں نے ابھی گنوایا ہے جو مذہبی تصور ہے، عام طور پر اس میں ریچولزم جو پیدا ہو جاتا ہے، ظواہر کی اہمیت ہو جاتی ہے، روح غائب ہو جاتی ہے، لیکن ظواہر اور ریچول اور رسم جو ہے، رسم پرستی اس کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ عام ہماری محدود مذہبیت، یہ اس کا ایک مظاہرہ سامنے آیا تھا اس دور میں بھی، اور وہ بہت ہی ہلکے انداز، لیکن قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ وہاں سے اس بات کو لے کر پھر اس میں جو اصولی رہنمائی دی ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ عظیم آیت ابد الآباد تک کے لیے قرآن کے فلسفہ اخلاق اور نظام الاخلاق پر جامع ترین آیت جو ہے وہ ہمیں عطا ہو گئی ایک خاص پس منظر کے حوالے سے۔ چوتھی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ پس منظر کیا، یعنی ہم یہ کہیں گے جو ٹیکنیکل ٹرم ہے، شان نزول کیا ہے اس آیہ مبارکہ، یہ کس سلسلہ کلام میں یہ آیت وارد ہوئی، یہ نیکی کی حقیقت کی بحث چھڑ کیسے گئی۔ ظاہر بات ہے قرآن مجید نازل ہوا ہے خاص دور میں، خاص حالات میں، خاص معاشرے میں، اور اس میں اکثر و بیشتر جو حصے نازل ہوئے ہیں اس کا ایک خصوصی پس منظر ہے، تاریخی واقعاتی حالات کے اعتبار سے۔ تو اس میں دیکھ کر جیسا کہ میں نے جب تعارف قرآن کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو شروع میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ جو تعویل عام اور تعویل خاص قرآن مجید پر سب سے پہلے غور ہونا چاہیے اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر، ٹائم اینڈ سپیس کانٹیکسٹ، جو پس منظر ہے زمان و مکان کا جس میں وہ آیت نازل، اس میں رکھ کر غور کیا جائے اس وقت یہ آیت جو ہے اس سلسلے میں وارد ہوئی کا مفہوم کیا سمجھا گیا۔ اس حوالے سے چوتھی بات اب یہ ہے کہ اس کا کیا سلسلہ کلام تھا، کیا گفتگو تھی، کیا موضوع تھا، کیا بحث تھی جس کے ضمن میں یہ عظیم آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اس میں ظاہر بات ہر شخص سمجھ سکتا ہے محض الرما ترجمے سے جو ہم کر چکے ہیں کہ اس کے پس منظر میں ہے تحویل قبلہ کا واقعہ۔ تحویل قبلہ کا واقعہ کیا ہے، پہلے تو اس سے واقعاتی انداز میں اس کی جو تاریخ ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے ہجرت سے پہلے، اس وقت تک ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے مختلف روایات سے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے، جب صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو بالعموم آپ جو جنوبی دیوار ہے اس کو فیس کرتے تھے، یعنی جو رکن یمانی ہے اور دوسری طرف وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نصب ہے، ان دونوں کے مابین آپ کھڑے ہوتے تھے کعبے کی طرف رخ کر کے۔ تو یہ چونکہ کعبے کا جنوب ہے، اب گویا کہ استقبال قبلتین ہو گیا خود۔ اگر نقشہ آپ کے سامنے ہو، ذہن میں ہو، تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو امیڈیٹلی آپ کے سامنے ہے خانہ کعبہ، اور کسی خط کو آگے لے جائیے تو تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر بیت المقدس ہے، وہ قبلہ جو ہے دوسرا وہ بھی سامنے آ گیا۔ استقبال القبلتین، دونوں قبلوں کا رخ کر لینا ایک ہی وقت، یہ ممکن تھا مکہ مکرمہ، اور حضور اسی کا التزام فرماتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ عمرے میں اور حج میں بھی جب طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا تو یہ جو حصہ ہے اس کی خصوصی اہمیت ہے، اس کے لیے خصوصی دعا بھی، انہی دو جو ہے ارکان جو ہے، دو کونے ہیں جن کو چھونا، بلکہ یہ کہ حجر اسود کو تو چومنا یہ مسنون ہے، چومنے کا موقع نہ ملے تو ہاتھ لگا دینا۔ اسی طریقے سے یہ رکن یمانی جو کہلاتا ہے اس کو بھی، اس کا بھی استلام جو ہے وہ مس کرنا، مسح کرنا، یہ بھی مسنون ہے۔ یہ دونوں اہم ترین رکن، رکن عراقی، رکن شامی، یہ ہے شمال کی طرف، اور یہ جنوب کی طرف ہے وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نصب ہے، اور دوسرا وہ کونا جو کہ گویا کہ جنوب مغرب کی طرف ہے کعبے کے، بلکہ تقریباً جنوب کی طرف ہے، تھوڑا سا مغرب کی طرف، اور وہ ہے رکن یمانی۔ اس کے لیے خاص دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے حج کے ضمن میں دعا، وہ خاص طور پر اسی طواف کے اسی حصے میں ہر شوط میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس حصے میں وہ دعا مانگی جائے۔ بہرحال یہ صورتحال جو ہے استقبال قبلتین یہ اس وقت تک تو ممکن تھی جب تک کہ حضور مکے میں رہے۔ اب جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اب یہ نام مدینہ منورہ جو ہے اس کے جنوب میں ہے مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ، اور شمال میں ہے یہ بیت المقدس یروشلم،
اب تو ایک ہی قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ بیک وقت دو قبلوں کی طرف رخ ممکن ہے۔ اب یہاں یہ بات صراحتاً تو مذکور نہیں ہے، لیکن یہ کہ اندازہ یہی ہوتا ہے قرآن مجید کے جو انداز بیان ہے، اسلوب بیان سے، کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی حکم کے تحت، خصوصی رہنمائی کے تحت حضور نے اب رخ کیا بیت المقدس کی طرف۔ اس میں بڑی حکمتیں بھی ہیں، عملی اعتبار سے بھی اس کے بڑے فوائد ہوئے، لیکن اس وقت ظاہر بات ہے وہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن یہ کہ تاریخی اعتبار سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ 16 مہینے تک حضور نے یروشلم کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اگرچہ قرآن مجید ہی سے 17واں رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو بھی بہرحال طبیعت پر یہ بات گراں گزر رہی، معلوم ہوتا ہے کہ اگر طبیعت پر گراں گزر رہی تھی تو یقیناً کوئی حکم تھا اللہ کا جس کے تحت ایسا کیا، اور یہ فرمایا بھی ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم نے جو مقرر کیا تھا یہ قبلہ تو اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم دیکھ لیں، تمیز ہو جائے ان لوگوں میں کہ جو رسول کا اتباع کرتے ہیں ہر حال میں، اور ان لوگوں میں کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل مڑ جانے والے ہیں، کہ جن کے اندر عصبیت جو ہے مقامی مکی ہونے کی نسبت سے اگر عصبیت زیادہ تھی، اور آبائی نسبت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے حوالے سے خانہ کعبہ کی عصبیت زیادہ تھی، اور اوپر تو ظاہر بات ہے بہت بڑا شاق معاملہ گزرا ہے یہ 16 مہینے تک خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، تو یہ بڑی آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے کی۔ بارہ کچھ کے بعد پھر حکم آیا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرہ مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، آپ کو انتظار تھا تحویل قبلہ کے حکم، اس سے وہ ظاہر ہو رہا ہے الفاظ سے، تو اب ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو، رخ آپ کا تبدیل کیے دیتے ہیں اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب اپنا رخ کر لیجئے مسجد حرام کے لیے، یہ تحویل قبلہ ہوا۔ اور یہ واقعہ بھی دلچسپ ہے کہ حضور اس وقت مدینے سے باہر ذرا فاصلے پر کسی جگہ پر، جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہیں 2-4 گھر ہیں، کوئی کھیت ہے، باغ ہے، اس کے اندر ہی کوئی 2-3 گھر بن گئے ہیں، ایسی ہی کوئی جگہ تھی جہاں آپ کھانے پر مبعوث تھے، اور کھانے کے بعد ظہر کی نماز آپ ادا کر رہے تھے، جو بھی آپ کے ساتھ تھے وہاں صحابہ میں تھے، اس وقت عین نماز کی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نماز کی حالت ہی میں آپ نے تحویل کی، رخ بدل لیا اسی جگہ پر، اسی لیے وہاں اب جو ہے مسجد القبلتین یہ تعبیر کی گئی ہے نشانی کے طور پر کہ یہ وہ جگہ، اس مسجد میں 2 محراب بنا دیے گئے، ایک شمالی دیوار میں اور ایک جنوبی دیوار میں بھی، پہلے شمال کی طرف رخ تھا حضور کا، اس کے بعد آپ نے جنوب کی طرف رخ کیا ہے، تو مسجد القبلتین۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اس پر ایک بڑی تشویش پیدا ہو گئی، تشویش بھی پیدا ہوئی، اور پھر اس کو بھڑکایا اور اس کو ایکسپلائٹ کیا یہودیوں نے۔ یہودی بڑی منظم جماعت، جیسے کہ ہندو ہمارے ہاں ہوتے تھے، چاہے وہ اقلیت میں ہوتے تھے لیکن تعلیم یافتہ، منظم، مہذب اور دولت مند ہونے کے اعتبار سے ان کی جو حیثیت تھی، اسی طریقے سے یہودیوں کا معاملہ تھا مدینے۔ انہوں نے اب تک اصل میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوور، اس لیے انہیں بہت زیادہ تشویش نہیں، ایک محسوس تو ہوتا تھا کہ یہ ایک نئی نبوت کا معاملہ ہے، نئی کتاب نازل، لیکن ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں تو گویا کہ ہمارے تابع، ہمارے کیمپ فالوور، اس اعتبار سے انہیں کسی درجے میں کچھ اطمینان تھا، کچھ احساس تھا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی اندیشہ نہیں۔ اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو ان کے کان کھڑے ہوئے تھے، تو بالکل کوئی نئی ایک تنظیم ہو رہی ہے، نئی تشکیل ہو رہی ہے، نئی امت ہے جس کا مرکز علیحدہ، جس کا قبلہ جدا ہو گیا ہے، مختلف ہو گیا ہے، تو اس سے جو ان کے کان کھڑے ہوئے اور انہیں وہ موقع دیا کہ جو مذہبی تباہیں ہوتے ہیں وہ چونکہ بہت حساس، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مظاہر سے ان کی حساسیت کا معاملہ بہت شدید ہوتا ہے، تو بہت سے ہمارے صحابہ کے ذہن میں بھی یہ تشویش پیدا ہوئی۔ یہ 16 مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، اگر قبلہ اصل یہ تھا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر وہ ہماری نمازیں ضائع ہو گئی۔ یہ تشویش کی حد تک ہوئی ہے کہ وہیں 17ویں رکوع کے اندر یہ بھی فرمایا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اب اے مسلمانوں اس میں تشویش محسوس نہ کرو، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، یعنی چونکہ نماز تو اہم ترین ستون ہے دین کا، رکن رکین ہے، رکن اعظم ہے، الصلاۃ عماد الدین، تو تشویش یہ ہوئی کہ اگر یہ غلط رخ پر تھی ہماری یہ 16 مہینے کی نمازیں تو یہ نمازیں ضائع ہو گئی، گویا کہ ایمان ضائع ہو گیا، ایمان کے بارے میں تشویش ہوئی۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، اس وقت یہی حکم تھا، تم نے اطاعت کی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ نمازیں درست ہوئی ہے، اس میں کسی تشویش کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ حکم ہے ابھی تک، اصل معاملہ تو ہے اللہ اور